بغداد شریف میں ایک غریب موچی رہا کرتا تھا۔ اس موچی کی یہ خواہش تھی کہ موت آنے سے پہلے اللہ مجھے حج کی سعادت عطا کرے۔ وہ موچی حج کے لیے جانا تو چاہتا تھا لیکن اس کی حیثیت نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، گنبد خضرا کی زیارت کرے، لیکن وہاں تک جانے کے لیے اس کے پاس اسباب نہیں تھے۔ اس غریب موچی نے حج پر جانے کی نیت سے پوری زندگی ایک ایک روپیہ کر کے جمع کیا، یہاں تک کہ ایک طویل عرصے کے بعد اس کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی جتنی رقم سے وہ بآسانی حج کے لیے جا سکتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے پاس پیسے اکٹھا ہو چکے ہیں تو اس نے حج پر جانے کی تیاری شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے ایک دن اپنے گھر تمام لوگوں کو جمع کر کے ان کی دعوت کی۔ دعوت میں اس کے پڑوسی بھی آئے، علماء بھی آئے، رشتہ دار بھی آئے، دوست احباب بھی آئے۔ دعوت کھانے کے بعد مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ تم نے حج پر جانے کی ساری تیاریاں تو کر لی ہیں، سامان کے ساتھ ساتھ تم نے لوگوں کی دعوت کا اہتمام بھی کر لیا، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ حج پر جانے سے پہلے تم تمام لوگوں سے ملاقات کر کے ان سے معافی تلافی بھی کر لو۔ یعنی اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے، اگر تم سے کوئی ناراض ہوا بیٹھا ہے تو تم حج پر جانے سے پہلے اس سے معافی مانگ لو۔ امام صاحب کے مشورے پر دوسری صبح اٹھنے کے بعد اس غریب موچی نے ایک ایک آدمی کے گھر پر جا کر ان سے معافی تلافی کرنی شروع کی۔ یعنی ہر کسی کے دروازے پر جاتا، دستک دیتا، دروازہ کھلتا تو کہتا کہ میں حج پر جانے والا ہوں، اگر جانے انجانے میں مجھ سے کوئی آپ کی دل آزاری ہو گئی، غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ لوگوں سے معافی مانگتا مانگتا اپنے شہر کی سرحد تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں پر بھی ایک مکان موجود ہے۔ اب اس نے سوچا کہ میں انہیں جانتا پہچانتا تو نہیں ہوں، لیکن جہاں میں نے سب سے معافی تلافی کی، چلو ان سے بھی معافی مانگ لیتا ہوں۔ وہ جا کر ان کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اندر سے کسی خاتون کی آواز آئی، کون؟ اس شخص نے اپنا نام بتایا اور کہا، میں حج پر جانے والا ہوں، آپ کے پاس میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اندر سے خاتون نے کہا کہ ہم تمہیں جانتے پہچانتے نہیں ہیں، پھر معافی کس بات کی؟ اس شخص نے کہا، چونکہ میں حج پر جا رہا ہوں، حج پر جانے سے پہلے حاجی کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے ملاقات کرے، ان سے معافی مانگ لے، بس اسی کے تحت میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں۔ اگرچہ آپ مجھے نہیں جانتی ہیں لیکن پھر بھی آپ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ جب اس موچی نے خاتون سے یہ بات کہی تو اندر سے جواب آیا، جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرمائے۔ اب اس غریب موچی نے یہ دیکھا کہ ان کے گھر سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے آواز دے کر کہا، بہن، آپ کے گھر میں جو گوشت بن رہا ہے کیا آپ تھوڑا سا مجھے بھی دے سکتی ہیں؟ اس کی خوشبو بہت اچھی ہے۔ تو اندر سے خاتون نے کہا، میرے بھائی، کاش ایسا ہوتا کہ میں یہ آپ کو کھلا سکتی، میں معافی چاہتی ہوں، میرے گھر میں اس وقت جو گوشت پک رہا ہے یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تمہارے لیے کھانا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ جب موچی نے سنا تو کہنے لگا، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ خاتون کہنے لگی، اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ گوشت آپ کی خاطر حرام ہے اور ہماری خاطر حلال ہے۔ یہ سن کر موچی بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا، جب دین ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول ایک ہیں، تو شریعت کا حکم بھی ہم دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ جو گوشت میری خاطر حرام ہے، میری بہن، وہ تیری خاطر حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا، دراصل بات یہ ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میرے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، ایک طویل عرصے سے ہم جیسے تیسے اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، میرے گھر میں میری 2 بیٹیاں ہیں، ہم 3 دن کے بھوکے ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ آج جب مجھ سے میری بیٹیوں کی بھوک برداشت نہ ہوئی تو مجبوراً میں گھر سے باہر نکلی اور میں نے دیکھا راستے میں ایک کھچر مرا ہوا پڑا تھا، مجبوراً میں نے اس کے جسم سے کچھ گوشت کا ٹکڑا کاٹا، اسے اپنے گھر لے کر آئی، اور اس وقت اپنی بچیوں کی جان بچانے کے لیے، ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے میں اسی مرے ہوئے مردار کھچر کے گوشت کو پکا رہی ہوں۔ ہم غریبوں کے لیے، چونکہ ہم 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، شریعت نے اسے حلال قرار دیا ہے، لیکن تمہاری خاطر وہ گوشت حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ جب موچی نے یہ سنا
کانپ گیا۔ اس نے کہا میری بہن مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے گھر کے حالات ایسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ موچی اپنے گھر واپس جاتا ہے۔ حج کی خاطر اس نے جو مال جمع کیا تھا، اس نے جو کچھ بھی سفر کا سامان اکٹھا کیا تھا، وہ سب کا سب اٹھاتا ہے، لے کر آتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے۔ خاتون نے کہا کون؟ موچی نے کہا میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، خدا را دروازہ کھولیں۔ اس عورت نے دروازہ کھولا۔ اس غریب موچی نے اپنا سارا سامان اس کی دہلیز پر رکھ دیا اور کہا لو، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کے ختم ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ اور انتظام ہو جائے گا۔ اس عورت نے کہا یہ ساری چیزیں تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس غریب موچی نے کہا بہن میں نے حج کی خاطر جو کچھ بھی اکٹھا کیا تھا، آج آپ کے گھر کے حالات کو دیکھ کر وہ سب کچھ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ نے زندگی دی، اگر میرے مقدر میں ہوا تو حج پر پھر کبھی چلے جائیں گے۔ اس وقت میرے حج پر جانے سے زیادہ ضروری آپ کے گھر کے کھانے پینے کا سامان ہے۔ اللہ اکبر۔ جب موچی نے یہ کہا اس عورت کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر عرض کرتی ہے آج آپ نے میری خاطر جو قربانی دی ہے، میں قیامت کے دن اپنے نانا کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کروں گی، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اجر آپ کو دونوں جہاں میں عطا کرے گا۔ جب اس موچی نے یہ سنا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نانا کہہ کے پکارتی ہے تو تڑپ اٹھا، عرض کرتا ہے کہ آپ سید زادی ہیں؟ وہ خاتون کہتی ہیں ہاں، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے اپنے محبوب کی آل میں پیدا کیا اور یہی وجہ ہے اپنی خاندانی نسبت کی وجہ سے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، میں زکوٰۃ فطرہ لوگوں سے مانگ نہیں سکتی اور مجبوری نے لا کر ہمیں یہاں کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال وہ موچی اجازت لے کر واپس اپنے گھر آتا ہے۔ حجاج اکرام کی قافلے بغداد سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن وہ موچی اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ لوگ انتظار میں تھے بھلا یہ کب جائے گا، یہ کب جائے گا۔ موچی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اب لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا۔ اس موچی کی بیوی جب بازار جاتی تو لوگ اس کو تانا دیتے، اس کے بچے باہر کھیلنے کو نکلتے تو لوگ بچوں کو تانا دیتے، یہاں تک کہ لوگ موچی کو برا بھلا کہنے لگے، تمہارا باپ، تمہارا شوہر آخر کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا خوبصورت موقع عطا کیا تھا، اس کے پاس حج پر جانے کا سارا انتظام تھا، اس کے باوجود بھی ظالم نہ گیا۔ کتنا بدبخت ہے، کتنا برا انسان ہے، کتنا بخیل انسان ہے۔ لوگ برا بھلا کہتے رہے، تانا دیتی رہے۔ وہ موچی اپنے گھر کے دروازے کو بند کر کے گھر میں بیٹھا رہا، روتا تھا، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کسی کو اف تک نہ کہا۔ حج کا موقع آتا ہے، مکہ معظمہ میں پوری دنیا سے حجاج اکرام کے قافلے پہنچے۔ ان آنے والوں میں خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تھے۔ آپ اپنے مریدوں اور شاگردوں کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے تھے۔ حج کے ایام شروع ہو گئے۔ حجاج اکرام ایک ایک کر کے حج کے ارکان کو ادا کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب وہ لوگ حج سے فارغ ہو گئے، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کے مریدوں نے کہا حضور اب واپسی کا وقت قریب ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ہم اپنوں کے لیے کچھ تحفہ وغیرہ خرید لیں، کچھ کھجوریں، زمزم لے لیں۔ اس پر خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا مجھے کوئی خریداری نہیں کرنی، تم لوگ جاؤ، میں خانہ کعبہ کے پاس جاتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی خانہ کعبہ کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ آپ فرماتے اچانک میں نے دیکھا آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، خانہ کعبہ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا تمہیں پتا ہے اس سال اللہ تعالیٰ نے تمام حجاج اکرام کے حج کو قبول کر لیا؟ تو دوسرے نے کہا اس سال کتنے لوگوں نے حج ادا کیا ہے؟ پہلے فرشتے نے کہا اس سال 2 لاکھ لوگوں نے حج کو ادا کیا اور اللہ نے ان تمام 2 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول فرما لیا۔ اس پر اس فرشتے نے حیرت سے کہا اچھا ان تمام 2 لاکھ لوگوں کے حج کو اللہ نے بھلا کیسے قبول فرمایا؟ اس پر فرشتہ جواب دیتا ہے اللہ کا ایک نیک بندہ جو بغداد میں رہتا ہے، بہت غریب ہے،
موچی ہے جو حج پر آنا چاہتا تھا وہ حج پر نہ آ سکا، اللہ نے اس کی برکت سے اس سال تمام لوگوں کے حج کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے فرشتوں کے قریب جا کر کہا فرشتوں مجھے بھلا بتاؤ تو صحیح آخر وہ اللہ کا نیک بندہ کون ہے جو حج پر آنا چاہتا تھا حج پر نہیں آ سکا، اس کے باوجود اللہ نے اس کی برکت سے سب کے حج کو قبول کر لیا، وہ ہے کون، کہاں رہتا ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی مکہ معظمہ سے سفر کرتے ہوئے بغداد شریف پہنچتے ہیں۔ آپ بغداد شریف میں اس موچی کے علاقے کو تلاش کرتے ہیں، آپ وہاں جا کر اس کا پتہ ڈھونڈتے ہیں اور پھر دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ اندر سے موچی نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں بختیار کاکی ہوں، ہندوستان کا رہنے والا ہوں، اس وقت مکہ معظمہ سے حج ادا کر کے تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ موچی نے گھر کا دروازہ کھولا اور کھول کر کہا آپ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ اس پر خواجہ بختیار کاکی نے کہا اے اللہ کے بندے مجھے بتا آخر تو نے وہ کون سا نیک عمل کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سال تمام حجاج اکرام کے حج کو قبول فرما لیا۔ یہ سن کر موچی کی آنکھ میں آنسو بھر آتے ہیں، وہ کہتا ہے خدا را یہ بات آپ کسی کے سامنے نہ کریے گا، لوگ مجھے پہلے ہی تانا دے رہی ہیں، لوگ مجھے پہلے ہی برا بلا کہہ رہی ہیں، اگر کسی نے یہ بات سن لی تو لوگ مجھے دیوانہ کہیں گے، لوگ مجھے پاگل اور مجنوں کہنا شروع کر دیں گے۔ خواجہ بختیار کاکی فرماتے نہیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ بات بالکل صحیح ہے، میں نے خود خانہ کعبہ کے سائے میں فرشتوں سے یہ بات اپنے کانوں سے سنی ہے، لیکن اس موچی کو اس بات پر یقین نہ ہوا۔ خواجہ بختیار کاکی نے اس سے ملاقات کی، آپ نے اسے مبارکباد دی، آپ نے فرمایا مجھے بتا تو صحیح تو نے وہ نیک کام کون سا کیا؟ وہ غریب موچی کہتا ہے میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، البتہ میں نے ایک کام ضرور کیا ہے، میں نے حج پر جانے کے لیے جو پوری زندگی پیسہ جمع کیا تھا، میں نے سفر حج کا جو سامان اکٹھا کیا تھا، ایک غریب سیدہ زادی کو دیکھ کر ان کی بچیوں کی بھوک کو دیکھ کر میں نے اپنا وہ سب کچھ ان کے حوالے کر دیا ہے۔ خواجہ بختیار کاکی نے جب سنا آپ نے اس موچی کو اپنے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو چوم کر آپ نے فرمایا یقیناً یہی تیری وہ نیکی ہے کہ جس کی برکت سے اللہ نے اس سال 2 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول فرما لیا، تجھے بہت بہت مبارک ہو۔ یہ کہہ کر آپ اجازت لیتے ہیں، وہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ جب غریب موچی رات اپنے بستر پر سو رہا تھا اس کے خواب میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ جب اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ادب سے سلام کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص تو نے میری بیٹی کی مدد کی، اللہ تعالیٰ اس کے عوض تجھے یہ انعام عطا کرتا ہے کہ بن حج پر گئے اللہ نے تجھے حج کی سعادت عطا کر دی ہے۔ اور سن تو اس سال حج پر جانے والا تھا لیکن تجھے صرف اسی سال حج پر جانے کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ قیامت تک ہر سال تجھے اللہ حج پر جانے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ خواب دیکھا اسے یقین ہو گیا کہ میں نے جو سیدہ کی مدد کی اللہ نے اس کے عوض مجھے یہ انعام عطا فرمایا ہے۔ بغداد کا وہ غریب موچی جو حج پر جانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا لیکن شوق تھا حج پر جانے کا، اس نے ایک روپیہ جمع کیا اور جب حج پر جانے کا وقت قریب آیا ایک غریب سیدہ کی پریشانی کو دیکھ کر اس نے اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس قربانی کو ایسا قبول کیا کہ اللہ نے بن حج پر گئے اسے حج کی سعادت بھی عطا کر دی، اور اس کی اس نیکی کی برکت سے اللہ نے تمام حجاج اکرام کے حج کو بھی قبول فرما لیا، اور اسے قیامت تک اللہ ہر سال حج کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے، انہوں نے کئی بار حج ادا کر لیا، وہ ہر سال کئی بار عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی انہوں نے خود آگے بڑھ کر
کسی سید زادی کی، کسی سید کی مدد کرنے کی کوشش کی، اپنی مسجد کے غریب امام کی، غریب مؤذن کی، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، کسی بیمار کی، کسی کمزور کی، کسی پریشان حال کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو صرف اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کل لوگ کہیں فلاں صاحب نے 18 حج ادا کیے، فلاں صاحب نے 60 عمرہ ادا کیے، فلاں صاحب تو ہر سال رمضان شریف میں عمرہ کے لیے جاتے ہیں، فلاں صاحب تو ہر سال ربیع الاول میں عمرہ کے لیے جاتے ہیں، فلاں صاحب تو سال میں نہ جانے کتنی بار عمرہ کرتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں۔ وہ صرف اسی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے اپنے خاندان میں، ان کے اڑوس پڑوس میں کئی ایسے ضرورت مند ہوں گے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن اس کے باوجود یہ بڑھ کر ان کی مدد نہیں کرتے بلکہ خود حج اور عمرہ پر عمرہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ضرورت مندوں کی، غریبوں کی، پریشان حالوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً حج کریں گے اللہ ثواب عطا فرمائے گا، لیکن کچھ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جو اخلاص کے ساتھ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور اللہ بن حج پر گئے انہیں حج کی سعادت عطا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے، اپنی سوچ اور فکر کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔